الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. کل روزوں کے متعلق جو ہے وہ سبق جو ہے وہ پڑھ لیا تھا. اس آیت جو پہلی آیت پڑھی ہے اس کا کچھ حصہ باقی تھا. وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. یہاں سے ترجمہ بھی دوبارہ سے کرتے ہیں اور اگلی آیت اور ساتھ میں تفسیر بھی اس کی مختصر. وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ پتہ چل گیا سارے نا. وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ اور تم اعتکاف کرنے والے ہو. فی المساجد مسجدوں میں. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ اور نہ تم مباشرت کرو، یعنی میاں بیوی آپس میں تعلقات نہیں قائم کر سکتے اس حال میں. وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ کہ تم اعتکاف کرنے والے ہو فی المساجد مسجدوں میں. تلک حدود اللہ یہ اللہ کی حدیں ہیں. فلا تقربوها تم ان کے قریب نہ جاؤ. کذالک یبین اللہ اسی طرح کھول کر بیان کیا اللہ تعالیٰ نے آیاتہ اپنی آیتیں للناس لوگوں کے لیے لعلہم یتقون تاکہ وہ بچ جائیں. ولا تاکلوا اموالکم اور نہ تم کھاؤ اپنے مالوں کو بینکم آپس میں بالباطل باطل برے طریقے کے ساتھ. وتدلوا بها اور نہ تم انہیں لے جاؤ الی الحکام حاکموں کی طرف. لِتَأْكُلُوا تاکہ کھائے فریقاً ایک گروہ من اموال الناس لوگوں کے مالوں میں سے بالاسم گناہ کے ساتھ. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور تم جانتے ہو. اس آیت کا ترجمہ پھر سے سن لیں. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ اور نہ تم کھاؤ اپنے مالوں کو بینکم آپس میں بالباطل باطل طریقے سے برے طریقے سے. وتدلوا بها اور نہ انہیں لے جاؤ الی الحکام حاکموں کی طرف. لتاکلوا تاکہ کھائے فریقاً ایک گروہ من اموال الناس لوگوں کے مالوں میں سے بالاسم گناہ کے ساتھ. وانتم تعلمون اور تم جانتے ہو. کل کے سبق میں جو ہم نے پڑھا کہ اللہ نے امت مسلمہ پہ یہ رحم کیا اور ان کے لیے روزوں کی راتیں جو ہیں وہ حلال کر دی. روزوں کے ساتھ ہی ایک مسئلہ ہے اعتکاف کا کہ اعتکاف جو کرنے والے ہیں ان کے لیے روزوں کی راتوں کے اندر ایک کام جو عام روزے دار کے لیے اللہ نے حلال کیا تھا وہ ان کے لیے منع کر دیا گیا. وہ کیا ہے؟ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ کہ تم بیویوں کے ساتھ تعلقات قائم نہیں کر سکتے اعتکاف والے.
یہ بات ظاہر سی بات ہے کہ وہ مسجد میں اعتکاف کر رہے ہیں اور اعتکاف ہے ہی مسجد میں. یہاں پہ اللہ نے کوئی خاص نہیں کیا کہ عورت ہے یا مرد کہ وہ اعتکاف کہاں پہ کرے گا. سب کے لیے یہی ہو گیا کہ اعتکاف ہوگا ہی مسجدوں میں. اور اس کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، آپ کی سنت ہے کہ آقا علیہ السلام اپنی ساری زندگی جب آپ مدینہ میں رہے تو آپ ہر سال رمضان کے آخر میں، ایک سال آپ نے درمیانے عشرے میں بھی اعتکاف کیا. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے آپ کو یہ فرمایا کہ جو لیلۃ القدر ہے وہ رمضان کے آخری عشرے میں آتی ہے. تو پھر آپ نے اور 10 دن یعنی کہ 20 دن کا اعتکاف کیا تھا. تو آپ 10 دن آخری عشرہ جو ہے وہ مسجد کے اندر اعتکاف کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آقا علیہ السلام کی ازواج مطہرات اور بہت ساری صحابیات جو ہیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، ہماری مائیں اور دوسری صحابیات جو ہیں وہ بھی اعتکاف کرتی اور مسجد کے اندر اعتکاف کرتی. اس میں جو پہلا مسئلہ تھا کہ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ تعلقات قائم نہیں کر سکتے، لیکن بیوی سے ملاقات ہو سکتی ہے، بات کی جا سکتی ہے، اعتکاف کرنے والا کر سکتا ہے. وہ مسئلہ کیسے ہے کہ حضرت صفیہ بنت حیی رضی اللہ عنہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، ہماری ماں، یہ اعتکاف نہیں کر رہی تھی. ان کا جو گھر تھا جہاں پہ یہ رہتی تھی یہ مسجد سے دور تھا تھوڑا. تو یہ کسی معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آپ اعتکاف کر رہے تھے کچھ مشورہ کرنے کے لیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وہ بات کی، مشورہ دیا ان کو. پھر وہ واپس جانے لگی، رات کا وقت تھا، اندھیرا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کو چھوڑنے کے لیے ساتھ چل پڑے. خود ان کو چھوڑنے کے لیے ساتھ چل پڑے. اب آگے کچھ صحابی وہ آ رہے تھے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک باپردہ خاتون، ایک باپردہ عورت کو دیکھا. ظاہر ہے وہ سمجھ گئے کہ یہ ہماری ماؤں میں سے کوئی ہیں. تو وہ ذرا جھجکتے ہوئے، شرماتے ہوئے ایک سائیڈ پہ ہوئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو ان کو آواز دی، بھائی بات سنو، یہ میرے ساتھ میری بیوی صفیہ ہے. تو وہ دونوں صحابی بڑے تعجب سے، عربوں کے اندر جب کسی بات پہ تعجب کیا جاتا ہے نا تو کہا جاتا ہے سبحان اللہ، یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ، اے اللہ کے نبی آپ کیسی بات کر رہے ہیں، ہمیں کوئی آپ پہ شک ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، شیطان جو ہے بندے کے دل کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، اس کے دماغ کے اندر، کہ ہو سکتا ہے آپ کے اندر بھی وہ وسوسہ ڈالتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون سی عورت تھی جس کے ساتھ رات کو جا رہے تھے. تو یہ میں نے اس لیے بتایا کہ یہ میری بیوی ہے. اس سے ایک مسئلہ یہ بھی ملا کہ ہاں کچھ ایسی جگہیں، ایسی مسجدیں جہاں پہ یعنی طہارت کا انتظام نہیں ہوتا. اب تو ساری مسجدوں میں ہی ہے، پہلے ہوتا تھا کچھ مسجدیں ایسی ہوتی تھیں جہاں نہیں ہوتا تھا تو لوگ باہر دور کھیتوں میں، کھلیانوں میں جا کے وہاں پہ اپنا جو ہے حاجت وغیرہ کے لیے، قضاء حاجت کے لیے جاتے. تو جایا جا سکتا ہے. یا ایسے ہے کہ کسی مسجد کے اندر، مرکزی مسجد نہیں ہے، وہاں جمعے کا خطبہ نہیں ہوتا لیکن وہاں اعتکاف کیا جا سکتا ہے. تو جمعے کا خطبہ سننے کے لیے جہاں پہ خطبہ ہو رہا ہوتا ہے وہاں جایا جا سکتا ہے. یہ مسئلہ ملتا ہے اس بات سے. اور ائمہ محدثین نے یہ بات یہاں پہ لکھی ہے، تمام مفسرین نے.
لیکن معتکف جو ہے اعتکاف کرنے والا اس کو کوئی غیر ضروری بات نہ اعتکاف کی حالت میں کرنی چاہیے اور نہ ہی کوئی غیر ضروری کام کے لیے اس کو باہر نکلنا چاہیے، یہاں تک کہ وہ کسی کا جنازہ پڑھنا، جنازہ ایک غیر ضروری کام نہیں، وہ بھی نہیں جا سکتا، کسی کی بیمار کرسی کے لیے بھی نہیں جا سکتا معتکف جو ہے، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو خاص کر لیا ہے اپنے اللہ کے ساتھ تعلق بنانے کے لیے، تو وہ مسجد میں اعتکاف کرے گا۔ اب یہاں پہ یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا، اور اس میں ایک بات اور بھی کہ جیسے ایک اور حدیث ملتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا، اللہ سب کو مکہ اور مدینہ کی زیارت بار بار نصیب فرمائے، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ مسجد نبوی اب تو بہت وسیع ہے، مسجد نبوی کے اندر بالکل قریب، جو سب سے قریب روضہ جہاں پہ ہے، روضہ مبارک، وہ حضرت عائشہ کا حجرہ مبارک تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کرتے کہ اپنا سر مبارک، یعنی وہاں قریب ہی کوئی کہیں خیمہ لگاتے ہوں گے جہاں رہتے ہوں گے، تو اپنا سر مبارک حضرت عائشہ کے حجرہ میں داخل کرتے اور حضرت عائشہ آپ کے سر میں کنگھی کر دیا کرتی تھی۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہو گیا کہ ہاں یہ غیر ضروری کام نہیں ہے اور بیوی سے ملاقات ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ دوسرا ایک مسئلہ اور اس میں اس حدیث میں ملتا ہے کہ اماں جی فرماتی ہیں کہ جب میں آپ کو کنگھی کر رہی ہوتی تو میں اپنے حجرے میں، لیکن اس وقت میں مخصوص دنوں کے اندر ہوتی، یعنی جو عورتوں کے مخصوص ایام ہیں۔ تو یہ بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں، یا زمانہ جاہلیت کے اندر ہوتا تھا کہ ایسی عورت کو بالکل گھر والوں سے الگ تھلگ کر دیا جاتا تھا، یعنی یہ عورت پہ ظلم ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی حالت میں حضرت عائشہ کے ساتھ کھاتے پیتے بیٹھتے کام کرتے، کچھ بھی نہیں۔ یہ مسئلہ بھی ہمیں مل گیا۔ تو بات یہ واضح ہو گئی کہ ہمیں اعتکاف کرنا ہے، چاہے کوئی عورت ہے یا مرد۔ ہاں عورت وہاں اس جگہ پہ اعتکاف جہاں پہ ان کے لیے علیحدہ سے انتظام نہ ہو، اور جہاں پہ مسئلہ یہ ہو کہ کوئی خدشے ہوں کسی قسم کے، وہاں پہ اس کو اعتکاف نہیں کرنا چاہیے۔ گھر میں عورت کا اعتکاف کوئی نہیں، کیونکہ نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے نہ دوسری کسی صحابیہ سے یہ بات ثابت ہی نہیں کہ انہوں نے اپنے اپنے گھروں میں اعتکاف کیا ہو۔ جب بھی وہ اعتکاف کرتی تھیں مسجد نبوی کے اندر اعتکاف کرتی تھی۔ ایک سال ایسے بھی ہوا کہ جیسے ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے ایک دو نے اعتکاف کا ارادہ کیا، دوسری کو پتہ چلا کہ وہ اعتکاف کرنے لگی ہیں، انہوں نے کہا اچھا وہ کرنے لگی ہیں میں بھی کروں گی۔ تیسری کو پتہ چلا، ظاہر ہے وہ ہماری مائیں وہ بھی تو عورتیں ہی تھیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کے بعد مسجد میں آئے تو ایک سائڈ پہ بڑے سارے خیمے لگے ہوئے، پوچھا کہ یہ کن کے خیمے ہیں؟ کہا جی یہ آپ کی بیویاں ہیں ان کے خیمے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے خیمے اٹھاؤ یہاں سے، تمہارا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے، یعنی آقا کی ایک سوچ اس طرح کی تھی کہ آقا نے فرمایا تمہاری سوچ یہ نہیں تھی کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے، تم تو ایک دوسرے کو دیکھ کے اعتکاف کر رہی ہو، اس لیے آج اس دفعہ کوئی بھی اعتکاف نہیں کرے گا۔ اور آقا علیہ السلام نے بھی اس سال اعتکاف نہیں کیا تھا، پھر آپ نے رمضان کے بعد 10 دن مسجد میں اعتکاف کیا۔ یہ ایک حدیث ملتی ہے۔ تو اعتکاف کا مقصد جو ہونا چاہیے یہ نہیں کہ فلاں بیٹھا ہوا ہے تو میں بھی بیٹھ جاؤں، مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہاں میں اپنے آپ کو، یہ جو چھوٹا سا ایک کمرہ جس کے اندر میں نے اپنے آپ کو قید کیا ہوا ہے، اس وقت یہ تصور بن جائے کہ اس دنیا سے جانے کے بعد اس سے بھی چھوٹی جگہ مجھے ملنی ہے اور وہاں پہ بھی میں نے اکیلے ہونے، کوئی میرے ساتھ نہیں ہوگا سوائے میرے اللہ کے۔ اللہ اکبر۔
تو یہ اس وقت صرف اپنے اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے اعتکاف کرنا چاہیے۔ آگے دوسری آیت جو آج ہم نے پڑھی ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، یہاں پہ اس آیت کے اندر اللہ نے دو مسئلے جو ہیں وہ بیان فرمائے ہیں۔ ایک مسئلہ ہے کہ اللہ نے رمضان کے اندر تو حلال جو بڑی بہترین چیزیں تھی، کھانا بہترین حلال، وہ بھی روک دیا کہ نہیں کھانا۔ پینا دودھ ہے، شربت ہے، ہر چیز ہے، وہ بھی اللہ نے منع فرما دیا، روزے کی حالت میں تم نہیں پی سکتے۔ بیوی حلال تھی، تم اس کے پاس نہیں جا سکتے، تو پھر حرام کام جو ہیں وہ کیسے کر سکتے ہو؟ یہاں سب سے پہلے یہ مسئلہ کہ ناجائز مال جو ہے کھانا، ناجائز مال وہ کون سا ہوتا ہے؟ اس کے لیے تمام مفسرین نے یہ لکھا ہے، مثلا سود کھانا۔ لوگ اب اس کو اور نیا نام دے کے تو کاروبار کی شکل ہے، جی یہ تو ہمارا کاروبار ہے، نیا نام دے دیا انٹرسٹ، جی ہم تو لے رہے ہیں، ہم تو نفع لے رہے ہیں، سود۔ اسی طرح زنا کی اجرت یا نجومی کی فیس یا شراب، اب اس کو نیا نام دے کے کوئی اور نام سے اس کی فروخت کرنا، لاٹری، جوا، یہ سارے ناجائز کام ہیں۔ اور پھر اسی طرح کوئی بندہ حلال کاروبار کر رہا ہے لیکن اس میں کیا کرتا ہے؟ اس میں کہتا ہے جی جھوٹ بول دیتا ہے۔ کسٹمر آیا، گاہک آیا، اس نے کہا یہ چیز بھائی مجھے اتنے کی دے دیں، وہ کہتے ہیں نہیں میں تمہیں اتنے کی کیسے دوں، اتنے کی تو مجھے نہیں پڑتی، حالانکہ وہ یہ بات جو کر رہا ہے غلط کر رہا ہے، یا ماپ تول کے اندر کمی بیشی کر کے وہ بیچ رہا ہے۔ ایسی حالت میں یہ بھی ناجائز طریقے سے مال کھانا، باطل طریقے سے جس طرح مال کھانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ تم سے پہلے امتوں کو اس وجہ سے غرق کر دیا گیا، تباہ و برباد کر دیا گیا، ان پہ عذاب آئے کہ وہ اپنے ماپ تول میں کمی پیشی کرتے تھے، کمی کرتے تھے، یعنی جب کسی چیز کو ماپتے تو صحیح نہیں کرتے تھے، تو اس وجہ سے ان کو تباہ و برباد کیا گیا۔ تو یہ ہے باطل طریقے سے مال کھانا۔ دوسرا وَتُطْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، یہ تو عام بات ہو گئی ہے۔ کس طرح؟ یہ کیا ہے کہ حاکموں کی طرف کچھ ایسی چیز لے جاؤ، ان کو کچھ دو اور لوگوں کا مال کھا لو، یعنی آج کل کیا ہوتا ہے، اور اس کی وضاحت بڑی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ملتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے دو بندے میرے پاس فیصلہ لے کے آتے ہیں، ایک بندہ جو ہے وہ بڑا چرب زبان ہے، یعنی گفتگو باتوں میں لوگوں کو الجھا لیتا ہے۔ میں بھی انسان ہوں، آقا نے فرمایا میں بھی انسان ہوں، میں اس کی باتوں سے متاثر ہو کے اس کے متعلق فیصلہ کر دیتا ہوں، لیکن یہ بات یاد رکھو اگر وہ بندہ جس کے حق میں میں نے فیصلہ کیا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ مال میرا نہیں، یا یہ چیز میری نہیں، یا جس چیز کے متعلق فیصلہ کیا گیا ہے یہ ٹھیک نہیں، تو وہ سمجھ لے کہ وہ جہنم کا انگارہ وہ جو ہے وہ اٹھا رہا ہے اور کھا رہا ہے۔ اگر وہ لینا چاہتا ہے تو پھر لے لے۔ یہ مطلب ہے اس حدیث سے کہ کچھ لوگ ان کو پتہ چلتا ہے جی فلاں شخص جو ہے یہ اس کے پاس جائیداد یا اس کا کوئی گھر ہے یا جگہ ہے یا کوئی چیز بھی ہے، تو یہ اس کے نام پہ اس کو پتہ نہیں ہے یا نہیں، اب وہ کیا کرتا ہے عدالت میں کیس کر کے اپنے نام پہ کروا لیتا ہے، پیسے لگاتا ہے، یا تو جج صاحب کو پتہ نہیں چلتا اور وہ فیصلہ کر دیتے ہیں، تب بھی وہ بندہ گناہگار ہے جس نے وہ مال لے لیا جو اس کا نہیں تھا، اور اگر رشوت دے کے تو فیصلہ اپنے حق میں کرواتا ہے تب بھی گناہگار ہے۔
تو یہ ہوتا ہے وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ کہ کسی بڑے کے پاس جا کے، تھانے کچہری کے اندر جا کے، وہاں پہ جا کے وہ مال جو اس کا نہیں تھا لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، بندہ سمجھے کوئی بات نہیں، یہ میں لے لوں گا، اس سے کیا ہوگا؟ اس بندے کے پاس تو اتنے اختیارات ہی نہیں ہے کہ وہ مجھ سے لے سکے واپس۔ دوسری حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد جو ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آقا نے فرمایا کہ جس نے اس طرح کسی کی زمین پہ قبضہ کیا، پہلے زمین کا معاملہ، اور وہ اتنی سی زمین ہے، اتنا سا ٹکڑا بھی ناجائز قبضہ کر لیا، تو قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ اس زمین کو نہیں، ساتوں زمینوں کو توق میں نہ آکے ایک ہار بنا کے اس کے گلے میں لٹکا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ دوسری حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بغیر اپنے حق کے زمین میں سے کچھ لے لیا تو قیامت کے دن اس کو ساتوں زمینوں کے اندر دنسا دیا جائے گا، وہ نیچے ہی نیچے جاتا جائے گا، یہ اس کے لیے عذاب ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی دوسرے کی عزت یا کسی اور چیز میں کسی قسم کا ظلم کیا ہو تو اسے چاہیے کہ آج معاف کروا لے، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس دن نہ دینار کام آئیں گے نہ درہم کام آئیں گے۔ اگر ظالم کے اچھے عمل ہوں گے تو ان کے ظلم کی مقدار کے مطابق اس سے لے لیے جائیں گے، اور اگر اچھے عمل نہیں ہوں گے تو مظلوم کے گناہ اس پہ لاد دیے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ایک سوال کیا، میرے صحابہ مجھے بتاؤ مفلس غریب کون ہے؟ تو صحابہ کہنے لگے من لا درہم لہ ولا دینار، جس کے پاس کوئی درہم دینار نہیں، روپیہ پیسہ نہیں ہے، وہ غریب ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ غریب نہیں، غریب وہ ہوگا کہ قیامت کے دن آئے گا ڈھیروں نیکیاں ساتھ لے کے آئے گا، ڈھیروں نیکیاں ساتھ لے کے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے فیصلہ کرنے لگیں گے تو ایک بندہ آ جائے گا، یا اللہ اس نے فلاں وقت میں میرے ساتھ زیادتی کی تھی، اللہ تو جانتے ہیں، یا اللہ اس نے فلاں وقت میں میرے ساتھ زیادتی کی تھی۔ اللہ فرمائیں گے اچھا، اس فرشتوں سے کہیں گے اس کی نیکیوں میں سے اتنی نیکیاں اس بندے کو دے دی جائیں، اور دعوے دار کھڑا ہو جائے گا یا اللہ اس نے میرے ساتھ بھی زیادتی کی، اس کی اور نیکیاں دوسرے کو دے دی جائیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو ڈھیروں نیکیاں لے کے آیا تھا، دعوے دار آتے گئے نیکیاں لیتے گئے، دعوے دار اور بھی ہیں، نیکیاں ختم ہو گئیں۔ اللہ کے فرشتے کہیں گے یا اللہ اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں۔ اللہ فرمائیں گے اب جو دعوے دار آ رہے ہیں ان کے گناہ اس کے پلڑے میں ڈالتے جاؤ۔ ڈھیروں نیکیاں لے کے آنے والا ڈھیروں گناہوں کے ساتھ، غلطیوں کے ساتھ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ مفلس ہے، یہ غریب ہے۔ تو یہ ہمارے پاس اللہ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اگر ہم نے کسی کے ساتھ اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے کسی فعل سے، اپنے کسی کام سے کسی سے زیادتی کی ہے تو آج اس سے معافی مانگ لیں، کیونکہ اللہ کا جو حق ہے وہ تو اللہ سے معافی ہے۔ اگر کسی بندے کا حق ہے تو اس بندے سے معافی نہیں مانگیں گے تو معافی نہیں ملے گی۔ آج معافی مانگ لیں گے تو کل کو ہم وہاں پہ سرخرو ہو سکیں گے، نہیں تو کل وہاں اسی طرح اللہ کے دربار میں رسوا کر دیے جائیں گے۔ اور یہ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، یہ چھوٹے چھوٹے سے معاملوں پہ لوگ عدالتوں کچہریوں میں لوگوں کو کھینچ لاتے ہیں کہ کسی طرح یہ مال یا یہ پیسہ یا یہ گھر جائیداد یہ میرے نام پہ ہو جائے، حالانکہ ان کو پتا ہوتا ہے اس پہ میرا حق کوئی نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم اس بات کو جانتے ہو، اس طرح کے کام نہ کرو، یہ اللہ کے ہاں اللہ تو ہر چیز کو جاننے والے۔
اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔